امام محمد باقر علیہ السلام نے قرآن کے کامل ہونے کی کیا دلیل پیش کی ہے؟ قرآن میں جانوروں کی زندگی اور ان کے باشعور ہونے کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ آئیں جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ اب تک ہم نے 37 آیتوں کی تفسیر کو سن لیا ہے، لیکن آج ہم سورہ انعام کی 38ویں آیت کی تفسیر کو سنیں گے۔ مگر اس سے پہلے جو سوال ہم لوگوں نے کیا تھا کہ کیا جانوروں کے اندر شعور پایا جاتا ہے، تو غور کریں کہ قرآن نے 1400 سال پہلے جانوروں کے شعور کے اوپر بات کی ہے۔ آئیں اس چیز کو سورہ انعام کی 38ویں آیت میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ کوئی زمین پر چلنے والا جانور اور کوئی دو پر سے اڑنے والا پرندہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ بھی تمہاری طرح کی امت ہیں۔ ہم نے کسی چیز کو اس کتاب قرآن یا لوح محفوظ میں نہیں چھوڑا ہے، پھر وہ سب کے سب اپنے پروردگار کی طرف محشور ہوں گے۔ یہ تھی آیت نمبر 38 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید حیوانات کی زندگی کے بارے میں خاص توجہ اور عنایت رکھتا ہے۔ ان کی خلقت، شعور اور ان کی خصوصیات کو بیان کرنے کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ روایات میں اور انسانی تجربات میں ایسے بہت سے نمونے مل جاتے ہیں جو حیوانات کے درک و شعور اور فہم و فراست کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جانوروں کی زندگی سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے اور ان کے درمیان شباہتوں کو تلاش کرنے میں بہت باریک بینی اور فکر کی ضرورت ہے۔ تفسیر مراغی۔ آیت میں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے یا لوح محفوظ ہے، جو کہ حقیقت میں کتاب خلق ہے۔ ہر طرح کی خلقت اس کتاب خلق کا حصہ ہے، خواہ وہ کسی بھی حالت میں ہو۔ دوسری آیات میں بھی ایسی تعبیریں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تبیانا لکل شیء، سورہ نحل آیت نمبر 89۔ کل فی کتاب مبین، سورہ ہود آیت نمبر 6۔ یہ آیات قرآن مجید کے کامل ہونے کی علامتیں ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن مجید کے کامل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ قرآن رسول اور ائمہ کے تمام کلام کا سرچشمہ ہے۔ پس جب بھی ہم کوئی حدیث بیان کریں، آپ ہم سے اس کی قرآنی سند مانگ سکتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ خواہ مخواہ کی گفتگو، بیان بازی، مالیات میں ہیرا پھیری اور یکے بعد دیگرے سوال کرنا منع ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے اس حدیث کی قرآنی سند پوچھی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیجا گفتگو اور بیان بازی کو منع کرنے کے لیے یہ آیت ہے، سورہ نساء آیت نمبر 114، اور مالیات یعنی ٹیکس میں گڑبڑی کرنے کو روکنے کے لیے یہ آیت ہے، سورہ نساء آیت نمبر 5، اور مسلسل بیکار میں سوال کرنے کو منع کرنے کے لیے یہ آیت ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 101۔ تفسیر نور الثقلین۔ جانوروں کا شعور۔ آیات و روایات اور تجربات یہ بتاتے ہیں کہ شعور صرف انسان سے مخصوص نہیں ہے۔ درج ذیل کی مثالوں پر توجہ کریں۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے سپاہیوں کے ہمراہ ایک علاقے سے گزر رہے تھے کہ وہاں ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے متوجہ کرتے ہوئے ان سے کہا، جلد از جلد اپنی بلوں میں گھس جائیں تاکہ جناب سلیمان علیہ السلام کی فوج کے پاؤں کے تلے نہ روندے جاؤ۔ سورہ نمل آیت نمبر 18۔ دشمن کی پہچان چیونٹیوں کی فطرت میں شامل ہے، لیکن یہاں جناب سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج کا نام اس فطرت سے بلند تر ہے۔ نمبر 2، ہدہد لوگوں کے
شرک سے آگاہ ہو گیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دی کہ سبا کے علاقے کے لوگ خدا پرست نہیں ہیں، اس کے بعد اسے ایک اور خاص قسم کی ذمہ داری سونپ دی گئی، توحید کی شناخت، شرک اور شرک کی برائی کو جاننا۔ پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام کو خبر دینے کی ضرورت کو محسوس کرنا اور پھر پیغام پہنچانے کی خصوصی ذمہ داری فطرت سے بلند تر چیز ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 22۔ نمبر 3، ہدہد کے غائب ہونے پر جناب سلیمان علیہ السلام نے جب اس کے غائب ہونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے جواب میں جائز اور قابل قبول وجہ بیان کی تھی۔ یہ بات اس کے اعلیٰ شعور کی دلیل ہے جو کہ صرف ایک فطرت نہیں ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 22 تا 26۔ نمبر 4، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تمام موجودات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں لیکن تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 44۔ یہ تسبیح تکوینی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہم اس کی طرف ضرور متوجہ ہو جاتے، لہذا قرآن مجید کی مراد اس کے علاوہ کوئی دوسری تسبیح ہے۔ نمبر 5، قرآن مجید کی آیات میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے بارے میں تمام موجودات کا ذکر ہے، یعنی کائنات کی تمام موجودات پروردگار عالم کو سجدہ کرتی ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 49۔ نمبر 6، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں پرندے بھی شامل تھے۔ سورہ نمل آیت نمبر 17۔ نمبر 7، پرندوں کا ایک دوسرے سے بات کرنا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس بات پر فخر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پرندوں کی بولی سکھائی ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 16۔ نمبر 8، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، سورہ تکویر آیت نمبر 5 کے مطابق بعض جانوروں کو قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں محشور کیا جائے گا۔ نمبر 9، وَالطَّيْرُ فَاتْ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سورہ نور آیت نمبر 41۔ جانوروں کے شعور اور ان کی آگاہانہ عبادت کی روشن دلیل ہے۔ نمبر 10، بعض جانوروں میں وفا کرنے کی صفت کا پایا جانا، جیسے پالتو کتے کا اپنے مالک کے لیے وفادار ہونا۔ نمبر 11، شکاری کتے کو تربیت دینا، چوری کی چیزیں تلاش کرنے کے لیے پولیس کے کتے کو تربیت دینا یا اسے بازار سے چیز خریدنے کی تربیت دینا، سب اس بات کی علامت ہیں کہ اس جانور میں خاص قسم کی ذہانت پائی جاتی ہے جس کے ذریعے اس جانور سے مختلف اہم کام لیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 12، اسلام نے ایک جانور کو دوسرے جانور کی آنکھوں کے سامنے ذبح کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ ایک جانور بھی دوسرے جانور کے ذبح ہونے یا مارے جانے کو سمجھ رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھے آیت نمبر 38 کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، نظم اور معاشرتی زندگی صرف انسان سے مخصوص نہیں ہے بلکہ جانوروں کی زندگی میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ بھی اجتماعی زندگی کو اہمیت دیتے ہیں۔ نمبر 2، انسانوں اور جانوروں میں سب کو الہی تدبیر کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم اپنی مصلحت کے مطابق انہیں شعور عطا فرماتا ہے، لہٰذا ہر ایک مخلوق میں ان کی ضرورت کے مطابق نظم اور ایک معقول انتظام پایا جاتا ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم آسمانی کتابوں میں جامع ترین اور کامل ترین آسمانی کتاب ہے۔ نمبر 4، جو کچھ انسانوں کی ہدایت، تربیت اور ظاہری اور باطنی ترقی، رشد کے لیے ضروری ہے، سب قرآن مجید میں آیا ہے۔ قرآن مجید میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے کسی بھی طرح کی کمی نہیں ہے۔ نمبر 5، معاد اور حشر صرف انسانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ نمبر 6، تمام موجودات کی اللہ تعالیٰ کی طرف حرکت تکاملی ہے اور ربوبیت الہی کا ایک جلوہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری ہر حدیث کا ریفرنس قرآن سے مانگو، اس لیے کہ قرآن رسول اور ائمہ کے کلام کا سرچشمہ ہے، اور قرآن نے بیان کیا کہ جانوروں کے اندر شعور پایا جاتا ہے، وہ باشعور ہوتے ہیں، جیسے کہ ہدہد کا لوگوں کے شرک کو جاننا اور چیٹی کا جناب سلیمان سے گفتگو کرنا۔ ناظرین، یہیں پر ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن،
قرآنی سماج کی پہچان.